السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ مرکز اہل سنت جامعہ رضویہ منظر اسلام کے یوٹیوب چینل ہم سبق درس نظامی میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ پیارے بچوں، جنہوں نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن یعنی گھنٹی بھی بجا دیں تاکہ ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن اطلاع اپلوڈ کرتے ہی آپ تک پہنچ جائے، اور اپنے ساتھیوں سے بھی شیئر کریں، شیئر کرنا نہ بھولیں تاکہ ان کو بھی فائدہ حاصل کرنے کا موقع ملے، اور بات پسند آئے تو لائک بھی کیا کریں اور اپنے قلبی تأثر کو ضرور کمنٹ کر کے بتائیں۔ بیٹا سب سے پہلے گلستہ کھول لیتے ہیں اور گلستہ پڑھتے ہیں۔ پند کا معنی ہوتا ہے بیٹا نصیحت۔ فرماتے ہیں ہر سرے کے داری با دوست درمیان منے و اگرچہ دوست مخلص باشد، چه دانی کہ وقت دشمن گردد و ہر گزندے کے توانائی با دشمن مرساں کہ باشد کے وقت دوست گردد۔ فرماتے ہیں نصیحت ہر آن سرے کے داری، ہر وہ راز، سر کا معنی ہوتا ہے بیٹا راز، سر یا مجہول لگا دیتے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے کوئی راز، ہر وہ راز کے داری کہ جو تو رکھتا ہے با دوست درمیان منے، تو دوست کے ساتھ درمیان میں اس راز کو مت رکھ۔ شیخ سعدی علیہ رحمت و رضوان یہ فرماتے ہیں کہ دیکھو آپ کے پاس کوئی راز ہے تو اس راز کو کسی دوست کو مت بتاؤ، کسی دوست کے درمیان اس راز کو مت رکھو، اگرچہ وہ مخلص اور نہایت ہی وفادار دوست ہو تب بھی اپنے راز کو راز رکھنا چاہیے، اس کے درمیان نہیں رکھنا چاہیے، کیونکہ ممکن ہے کہ آج یہ دوستی ہے اور کل کوئی بات میں تلخی ہو جائے اور تلخی کی وجہ سے وہ دشمن ہو جائے۔ جب وہ دشمن ہو جائے گا وہ تو تمہارے راز کو جانتا ہوگا نا، اس لیے شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ کبھی بھی اپنے راز کو دوست کو بھی مت بتاؤ۔ فرماتے ہیں ہر سرے کے داری، ہر وہ راز جو تمہارے پاس ہے با دوست درمیان منے، تو دوست کے ساتھ دوستوں کے درمیان مت رکھ اسے، وہ اگرچہ دوست مخلص باشد، اگرچہ دوست خلوص مند ہو۔ کیوں نہیں رکھنا چاہیے دوستوں کے درمیان؟ چے دانی کہ وقت دشمن گردد، تمہیں کیا پتا، چے دانی تم کیا جانو کہ وقت دشمن گردد کہ کسی وقت وہ دشمن ہو جائے، تو کسی وقت دشمن ہو جائے گا تو تمہارے راز کو جانتا ہوگا نا وہ، اس لیے راز کبھی دوست کو بھی نہیں بتانا چاہیے۔ اور آگے شیخ سعدی فرماتے ہیں وہ ہر گزندے کے توانائی بدشمن مرسا کہ باشد کے وقت دوست گردد۔ اس نصیحت کا حاصل یہ ہے کہ شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ اگر کوئی تکلیف تم دشمن کو پہنچا سکتے ہو تو اتنی تکلیف مت پہنچاؤ اسے کہ حد ہو جائے، کہ ہو سکتا ہے کہ آج وہ دشمن ہے لیکن کل وہ تمہارا دوست ہو جائے۔ اگر دوست ہو جائے گا نا اور تم اس کو حد سے زیادہ تکلیف دے چکے ہوگے تو پھر خود اپنے کیے پر پچھتاوا آئے گا۔ اسی کو شیخ سعدی فرماتے ہیں وہ ہر گزندے، گزندے کا مطلب ہوتا ہے تکلیف بیٹا، وہ ہر گزندے کے توانائی، ہر گزندے کے توانی بدشمن مرساں، مرساں مت پہنچا، توانی تو پہنچا سکتا ہے یعنی دے سکتا ہے تکلیف، بدشمن دشمن کو، وہ ہر گزندے کے توانی بدشمن مرساں، جو تکلیف تم دشمن کو دے سکتے ہو مرساں، اس کو وہ تکلیف مت پہنچاؤ، کہ باشد کہ ہو سکتا ہے کہ وقت دوست گردد کہ وہ دشمن بھی کسی وقت دوست ہو جائے۔ پند نصیحت ایک اور ذکر کر رہے ہیں، فرماتے ہیں راز کے نہا خواہی باکس درمیان منے اگرچہ دوست باشد۔ فرماتے ہیں کہ کوئی راز جو تم پوشیدہ رکھنا چاہتے ہو، نیہا خواہی
پوشیدہ رکھنا چاہتے ہو، نیہا کا معنی پوشیدہ، جس راز کو تم پوشیدہ رکھنا چاہتے ہو باکس درمیان منے، تو وہ راز تم کسی شخص کے درمیان مت رکھو، منے یہ فعل نہیں ہے، مت رکھو، وہ راز کسی شخص کے درمیان مت رکھو اگرچہ دوست باشد، اگرچہ وہ دوست ہی کیوں نہ ہو۔ کیوں؟ کسی دوست کے سامنے بھی راز کو کیوں نہیں رکھنا چاہیے؟ فرماتے ہیں کہ مر آں دوست را نیز دوستاں باشد، کہ مر کا مطلب ہوتا ہے بیٹا خاص کر آں دوست را نیز دوستاں باشد، اس دوست کے بھی دوست ہوتے ہیں، وہ ہم چنی مسلسل، ایسی ہی سلسلہ چلتا رہتا ہے، ہم چنی کا مطلب ایسے ہی مسلسل سلسلہ چلنا۔ شیخ سعدی کے اس فرمان کا مطلب یہ ہوا کہ دوست کو بھی راز نہیں بتانا چاہیے، کیونکہ تم نے تو اپنا دوست سمجھ کر دوست کو راز بتا دیا، تو اس دوست کے بھی تو دوسرے دوست ہوں گے، تو وہ بھی دوست سمجھ کے ان کو راز بتا دے گا، پھر اس دوست کے بھی دوست ہوں گے، وہ بھی اپنا دوست سمجھ کے وہ بات اپنے دوست کو بتا دے گا، تو یہ تو سب میں پھیل جائے گی، ایسی سلسلہ چلتا رہے گا، تو وہ راز ہی کہاں رہا ہے نا۔ اس لیے کسی دوست کو بھی راز نہیں بتانا چاہیے۔ قطعہ، اب اسی راز کے تعلق سے ہی ایک چار مصرے پیش کر رہے ہیں۔ چار مصروں کو بیٹا ایک قطعہ کہتے ہیں، ٹکڑا۔ خاموشی بہ کہ ضمیر دل خیش، باکس گفتن و گفتن کے مگوئی۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں خاموشی بہ کا مطلب بہتر، خاموشی بہتر ہے، خاموشی بہتر ہے، کس بات سے؟ اس بات سے کہ ضمیر دل خیش باکس گفتن، ضمیر کا مطلب ہوتا ہے چھپی ہوئی بات، دل خیش اپنے دل کی چھپی ہوئی بات، ضمیر دل خیش اپنے دل کی چھپی بات، یعنی وہی راز، با کسے کسی شخص کے ساتھ گفتن کہنا، وہ گفتن کے مگوئی، اور یہ کہنا مگوئی کہ مت کہنا۔ شیخ سعدی فرماتے خاموشی بہتر ہے اس بات سے کہ کسی شخص کے ساتھ اپنے دل کی بات اور اپنے دل کی پوشیدہ بات گفتن کہنا، کسی شخص کے ساتھ اپنے دل کی بات کہنے سے بہتر ہے خاموشی۔ تو خاموشی بہتر ہے اس بات سے کہ کسی شخص کے ساتھ اپنے دل کی بات کہے، وہ گفتن کے مگوئی، اور پھر یہ کہے کہ کسی اور سے مت کہنا۔ ایک تو اپنی دل کی بات دوسرے سے کہہ رہا ہے، پھر اس سے کہہ رہا ہے کسی اور سے مت کہنا، تو یہ ایسے کہنے سے خاموشی بہتر ہے، نہیں کہنا چاہیے، کیونکہ جب تم اپنے راز کو راز نہیں رکھ سکے، دوست کو بتا چکے، تو وہ تمہارے راز کو راز کیوں رکھے گا؟ وہ اس سے کہہ رہے ہو کہ دوسرے سے مت کہنا۔ اور آج کل حالات ایسے ہی ہیں، ایک آدمی دوسرے سے اپنی بات کہتا رہتا ہے اور کہہ دیتا کہ دوسرے کسی اور کو بتانا مت، پھر وہ بھی دوسرے کو وہ بات پھیل جاتی ہے، اس لیے راز کو راز رکھنا چاہیے۔ اے سلیم آب ز سر چشمہ ببند، کہ چوں بر پر شد نہ تواں بستن جوئی۔ اے سلیم، سلیم کا معنی ہوتا ہے نیک طبیعت، سادہ لوح، سیدھا سادہ آدمی۔ اے سلیم، اے سیدھے سادے شخص، آپ ز سر چشمہ ببند، آپ پانی، ز سر چشمہ چشمے کے سرے سے، ببند بند کر دیں۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ اے سیدھے سادے آدمی، پانی کو چشمے اور جھرنے کے، چشمہ کا مطلب چشمہ جس سے جو پانی پھوٹتا ہے، اے سیدھے سادے آدمی، پانی کو چشمے کے سرے پر ہی بند کر دینا چاہیے۔ کیوں؟ کہ چوں پر شد، کیونکہ جب وہ بھر جائے گا، پرشد بھر جائے گا، نہ تواں بستن جوئی، تو اس کو بند نہیں کر سکے گا۔ شیخ سعدی اس سے یہی بتانا چاہتے ہیں کہ شروع ہی میں ہی احتیاط برتنا چاہیے، جو کام کو بند کرنا ہے تو شروع ہی میں بند کر دو، اگر وہ شروع ہو گیا تو پھر بعد میں بند نہیں کر پاؤ گے۔ فرد کا مطلب ایک شعر ذکر کر رہے ہیں، سخن در نہا نہ باید گفت، کہاں سخن بر ملا نہ شاید گفت۔ سخن کوئی بات، در نہا تنہائی میں،
اکیلے میں، پوشیدگی میں، نبایت گفت نہیں کہنا چاہیے یا نہیں کی جا سکے، کہاں اس کی طرح، کہاں سخن اس بات کی طرح، برملا نشایت گفت جس، برملا کا مطلب کھلم کھلا، نشایت گفت جسے نہیں کہنا چاہیے۔ شیخ سعدی فرماتے سخن در نہا نبایت گفت، جو بات کوئی بات تنہائی میں اکیلے میں نہیں کہنا چاہیے، کہاں سخن اس بات کی طرح، برملا نشایت گفت جس کو جو آپ کھلم کھلا نہیں کہہ سکتے، یعنی جیسے کہ کھلم کھلا کوئی بات نہیں کہہ سکتے تو اس بات کو تنہائی میں بھی، اکیلے میں بھی، خفیہ طور سے بھی نہیں کہنا چاہیے۔ حکمت، دشمن ضعیف کے در طاعت آیت و دوستی نمایت، مقصود وے جزی نیست کہ دشمن قوی گردد۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں اگر کوئی دشمن رکھنے والا نا آپ سے محبت کرنے لگے اور آپ سے نرم اور میٹھی میٹھی باتیں کرنے لگے تو اسے ہوشیار ہو جانا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ آپ کا قریبی بن کر اور مضبوط دشمن بننا چاہتا ہے۔ فرماتے ہیں حکمت، دانائی کی بات، دشمن ضعیف، کمزور دشمن کے در طاعت آیت، جو تمہاری اتباع اور پیروی میں آ جائے، جو تمہاری اطاعت کرنے لگے، وہ دوستی نمایت، اور اپنی دوستی کا اظہار کرنے لگے، مقصود وے جزی نیست، اس کا مقصد جزی نیست، اس کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔ کیا نہیں ہے؟ اور کچھ نہیں ہے اس کے سوا۔ کیا ہے اس کا مقصد؟ کہ دشمن قوی گردن، کہ وہ طاقتور دشمن ہو جائے۔ تو طاقتور دشمن بننا چاہتا ہے تمہارے قریب ہو کر، تم سے محبت کا اظہار کر کے۔ اس لیے کسی ضعیف دشمن کو بھی اپنے منہ نہیں لگانا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ قریب ہوگا تو تمہاری بہت ساری کوتاہیاں، کمیاں، خرابیاں جان جائے گا۔ جب جان جائے گا تو وہ اور قوی اور مضبوط دشمن ہو جائے گا جو تمہارے رازوں پر بھی مطلع ہوگا۔ وہ گفت اند، اور لوگوں نے کہا ہے، لوگ کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ بر دوستی دوستاں اعتماد نیست تا بتملق دشمنہ چہ رسد۔ دوستی دوستوں کی دوستی، اعتماد بھروسہ، نیست نہیں ہے کہ دشمن کتاب تملق دشمنہ، تملق کا معنی ہوتا ہے چاپلوسی، دشمنہ دشمن کی جمع ہے، یہ دشمنوں کی چاپلوسی، چہ رسد کیا پہنچتی ہے۔ کیا پہنچتی کا کیا مطلب؟ شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ دوستوں کی دوستی پر بھی اعتماد اور بھروسہ نہیں کرنا چاہیے، چہ جائے کہ دشمنوں کی چاپلوسی کو مان لینا چاہیے۔ تو کہتے ہیں کہ جب دوستوں کی، ہمارے لوگوں نے یہ کہا ہے دوستوں کی دوستی پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے، تو دشمنوں کی چاپلوسی پر بھروسہ کیوں کرتے ہو؟ نہیں کرنا چاہیے، اس پر بھی کبھی بھروسہ نہیں کرنا چاہیے۔ فرماتے ہیں گفتاند، لوگ کہتے ہیں بر دوستی دوستاں اعتماد نیست، دوستوں کی دوستی پر بھروسہ نہیں ہے، تب تملق دشمنہ چہ رسد، لہذا دشمنوں کی چاپلوسی پر کیا جانا، دشمنوں کی چاپلوسی پر کیا جانا۔ وہ ہر کے دشمن کوچک را حقیر شمارد بیداں ماند کے آتش اندک را محمل بھی گزارت۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ دیکھو، چھوٹے دشمن کو حقیر سمجھ کے چھوڑ دینا یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے کہ ایک جلتی ہوئی چھوٹی سی چنگاری کوئی کھلیان میں چھوڑ دے تو وہی چھوٹی سی چنگاری اتنی بڑی بن جاتی ہے کہ پورے بن کو، پورے جہان کو جلانے کے لیے کافی ہو جاتی ہے۔ ایسے ہی چھوٹے سے دشمن کو حقیر سمجھ کر چھوڑ دینا یہ بھی پوری آنے والی تمہاری زندگی کو برباد کر سکتا ہے۔ اس لیے کسی دشمن کو چھوڑنا نہیں چاہیے، چھوٹے سے دشمن کو بھی نہیں چھوڑنا چاہیے، یہ بتا رہے ہیں۔ فرماتے ہیں وہ ہر کے دشمن کوچک، کوچک مطلب چھوٹا، ہر کے دشمن کوچک را حقیر شمارت، جو شخص چھوٹے دشمن کو حقیر سمجھتا ہے، شمار کرتا ہے، بیداں ماند، اسے جان لینا چاہیے کہ آتش اندک را محمل میں گزارت،
کہ وہ چھوٹی سی آگ کو، آتش کا معنی آگ، چھوٹی اندک کا معنی تھوڑا، تھوڑی سی آگ کو محمل میں گزارت بیکار سمجھ کے چھوڑ دے رہا ہے. اب وہی چھوٹی سی آگ کتنا کام کرے گی؟ سب کو جلا کر رکھ دے گی. اسی پر ایک قطعہ پیش کر رہے ہیں. امروز بکش چون می تواں کشت، کہ آتش چون بلند شد جہاں سوخت. امروز بکش، کشتن سے کش فعل امر. امروز بکش، آج ہی تو مار دے. امروز کا معنی آج، بکش مار دے. چوں می تواں کشت، جب تو مار سکتا ہے. کریں کہ دشمن کو اگر تو مار سکتا ہے تو آج ہی مار دے. کا آتش، کا آتش کا مطلب ہے یعنی وہ دشمن جو ہے آگ کی طرح ہے. کا آتش، کاف کا مطلب طرح، کا آتش آگ کی طرح ہے. چوں بلند شد جہاں سوخت، جب آگ بلند ہو جاتی ہے تو پوری دنیا کو جلا دیتی ہے. ایسے ہی یہی دشمن اگر تو آج ہی مار سکے تو آج ہی مار دے، اگر نہیں مارا تو جب یہ قوی اور مضبوط ہو جائے گا نا تو سب کو برباد کر کے رکھ دے گا. مگزار کے زہ کند کما را، دشمن کے بتیر می تواں دوخت. مگزار، مت چھوڑ، مارنے سے مت چھوڑ، مار دے دشمن کو. کہ زہ کند کما را، کہ وہ کمان کو چلے پر چڑھائے. زہ کنت کمان را، کمان کو چلے پر چڑھانا یعنی کمان پر تیر رکھ کے کھینچنا. کہتے ہیں کہ دشمن کو مت چھوڑ، مگزار مت چھوڑ، کہ زہ کنت کمارا، کہ وہ کمان کو چلے پر چڑھائے اور وہ تمہارے لیے مارنے کے لیے تیار ہو جائے. اس کو چھوڑ مت. کیوں؟ دشمن کے بتیر می تواں دوخت، دشمن کو تیر ہی سے سل دینا چاہیے. دوختن کا مطلب سلنا، دوخت سل دینا چاہیے. می تواں دوخت سل دینا چاہیے، دشمن کو تیر سے ہی سل دینا چاہیے. کہنے کا مقصد یہ کہ دشمن کو چھوڑنا نہیں چاہیے. حکمت، سخن درمیان دو دشمن چنا گوئی، کہ اگر دوست گردن شرم زدہ مواشی. شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ دو دشمنوں کے درمیان بات اس طریقے کی کرو کہ اگر وہ کبھی دوست ہو جائے تو تمہیں شرمندہ نہ ہونا پڑے. یعنی کسی دشمن سے اتنا سخت رویہ مت اپناؤ کہ اگر کبھی وہ دوست ہو جائے تو تمہیں شرمندہ ہونا پڑے. فرماتے ہیں حکمت، دانائی کی بات. سخن درمیان دو دشمن، دو دشمنوں کے درمیان بات چیت چنا گوئی ایسی کرو کہ اگر دوست گردن، اگر وہ دوست ہو جائیں شرم زدہ مباشی، تو تم شرم زدہ اور شرمندہ نہ ہو. میان دو کس، ابیات، ابیات بیت کی جمع ہے بیٹا. یہ بیت کا معنی ہوتا ہے شعر اور اسی کی جمع ہے ابیات. ابیات، میان دو کس جنگ چوں آتش است، سخن چیں بدبخت ہے زم کس، ہے زم کش است. میان دو کس، دو شخصوں کے درمیان، جنگ لڑائی لڑنا، چوں آتش است، چوں کا مطلب طرح، چوں آتش است آگ کی طرح ہے. دو شخصوں کے درمیان لڑائی آگ کی طرح ہے. سخن چین، سخن چین کا مطلب ہوتا ہے بیٹا غیبت کرنے والا، چغل خور. سخن چین چغل خور، بدبخت، بدبخت کا مطلب بدبخت. ہیزم کش است، ہیزم کش کا مطلب ہوتا ہے بیٹا لکڑہارا. لکڑہارا کا کام کیا ہوتا ہے؟ لکڑیوں کو اکٹھا کر دینا، تبھی تو لکڑیاں جلیں گی اگر لکڑیوں کو اکٹھا ہی نہ کیا جائے. تو ہیزم کش کا مطلب ہوتا ہے لکڑہارا، است کا مطلب ہے. شیخ سعدی کے شعر کا مطلب یہ ہے کہ دو شخصوں کے درمیان جنگ اور لڑائی جو ہے وہ ایک آگ کی طرح ہے، اور ان دو شخصوں کے درمیان جیسے آگ کی طرح ہے، اور آگ اگر لکڑی کے پاس پہنچ گئی تو جلا دیتی ہے نا، اور اسی میں اگر پیٹرول ڈال دیا جائے تو اور زیادہ تیز جل جائے گی. تو فرماتے ہیں کہ ان دو شخص کو درمیان جو لڑائی ہے نا وہ تو آگ کی طرح ہے، دونوں کو جلا کر رکھ دے گی. اور ان دونوں کے بیچ میں جو چغل خوری کرنے والا شخص ہے نا تو ایک لکڑہارے کا کام کرتا ہے کہ گویا کہ وہ آگ کو اور جلانے کی کوشش کرتا ہے.
فرماتے میان دو کس جنگ چوں آتش است، دو لوگوں کے درمیان جنگ کرنا، لڑائی کرنا آگ کی طرح ہے۔ سخن چین بدبخت ہے زم کش است، اور چغل خور بدبخت لکڑ ہارا ہے۔ کنند این و آن خوش دل، خوش دیگر بارہ دل، وے اندر میاں کور بخت و خجل۔ کنند، کنند کا مطلب ہو جاتے ہیں، این و آن یہ اور وہ، خوش ہو جاتے ہیں، دیگر ایک دوسرے کے ساتھ، ہے نا، دیگر بار رہے دل، ہے نا، دیگر بارہ کہتے ہیں دوبارہ سے، دل مطلب دل کا مطلب دل، مانا ہوگا کنند این آ خوش دیگر بارہ دل، وے اندر میاں کور بخت و خجل۔ وے اندر میاں، وے کا مطلب وہ یعنی چغل خور، وے چغل خور کی طرف اشارہ ہے۔ وے اندر میاں، اندر میاں کا مطلب بیچ میں، کور بخت، کور بخت کا مطلب ہوتا ہے بدبخت، و خجل اور شرمندہ۔ کہتے ہیں کہ دو لوگوں کے درمیان لڑائی کرنے والا، جھگڑا کرنے والا چغل خور جو ہے نا، وہ کیسا ہوتا ہے، اس کی ایک صورت بتا رہے ہیں کہ کنند این و آن خوش دیگر بارہ دل، یہ اور وہ ایک دوسرے کے ساتھ خوش دل ہو جاتے ہیں، ایک دوسرے سے محبتیں کرنے لگتے ہیں، خوش دل ہو جاتے ہیں۔ وہ اندر میاں کور بخت و خجل، اور وہ یعنی چغل خور ان کے درمیان بدبخت اور شرمندہ ہوتا ہے۔ میان دو کس آتش افروختن، نہ عقل است خود درمیان سوختن۔ فرماتے ہیں میان دو کس، دو لوگوں کے بیچ، آتش افروختن، افروختن کا مطلب ہوتا ہے جلانا اور سلگانا، روشن کرنا۔ میان دو کس آتش افروختن، دو لوگوں کے بیچ میں دو لوگوں کے بیچ میں آگ بھڑکانا، آگ جلانا، نہ عقل است، نہ عقل ہے، خود درمیان سوختن، درمیان میں خود کو جلانا۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ دو لوگوں کے بیچ میں آگ بھڑکا دینا یہ عقل مندی نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آگ بھڑکانے سے کبھی وہ تو دونوں آپس میں محبت کرنے لگیں گے، کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ آپس میں ایک دوسرے سے خوش دل ہو جائے، لیکن یہ شخص جو ہے دونوں کے بیچ میں خود اپنے آپ کو جلاتا رہے گا، خود اپنے آپ کو پھونکتا رہے گا، تو یہ عقل مندی نہیں ہے۔ فرماتے میان دو کس آتش افروختن، دو لوگوں کے بیچ جنگ کہہ رہا ہوں، جنگ کی آگ بھڑکانا، نہ عقل است خود درمیان سوختن، اور خود سے اس کے بیچ میں جلتا رہنا، نہ عقل است، عقل مندی نہیں ہے۔ ایزن، ایزن کا مطلب ہوتا ہے بھی، نیز، نیز یہ اشعار بھی ہیں اسی تعلق سے، کیا در سخن با دوستاں آہستہ باش۔ یہ شیخ سعدی فرماتے ہیں در سخن، بات چیت کرنے میں، با دوستاں، دوستوں کے ساتھ، آہستہ باش، آہستہ رہ۔ کہہ رہے ہیں کہ دوستوں کے ساتھ بات چیت کرنے میں آہستہ بات چیت کر۔ تا ندارد دشمن خونخوار گوش، ندارد نہ رکھتا ہو، دشمن خونخوار خطرناک دشمن، گوش کا مطلب کان۔ فرماتے ہیں کہ دوستوں کے ساتھ بات کرنے میں آہستگی اختیار کر، تا نادارت دشمن خونخوار گوش، کہیں ایسا نہ ہو کہ خونخوار اور خطرناک دشمن کان رکھے ہوئے ہو، ہے نا۔ پیش دیوار آنچے گوئی ہوش ڈال، دیوار کے سامنے تم جو کچھ کہتے ہو ہوش رکھو کہنے میں۔ کیوں؟ تا نباشت در پس دیوار گوش، کہیں ایسا نہ ہو کہ دیوار کے پیچھے کوئی کان ہو۔ تو شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ دیوار کے سامنے اگر تم کوئی بات کر رہے ہو تو ہوش میں بات کرو، کہیں ایسا نہ ہو دیوار کے پیچھے کسی کا کان لگا ہوا ہو، وہ سن رہا ہو۔ حکمت، ہر کے با دشمنا صلح می کنت، سرے آزار دوستاں دارد۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں دشمنوں کے ساتھ صلح کر لینا یہ ایسے ہی، یہ دوستوں کو تکلیف پہنچانے کا خیال ہوتا ہے۔ ہر کے با دشمنا، ہر وہ شخص جو دشمنوں کے ساتھ صلح می کنت، صلح کر لیتا ہے اور ان کی باتیں مان لیتا ہے، سرے آزار، آزار دوستاں، آزار دوستاں دوستوں کو ستانا، سر کا مطلب ہوتا ہے خیال،
سر آزار دوستاں دوستوں کے ستانے کا خیال دارت رکھتا ہے۔ تو جو شخص دشمنوں کے ساتھ صلح کر لیتا ہے وہ دوستوں کو ستانے کا خیال رکھتا ہے۔ شعر: بشوئی اے خرد مند زاں دوست دست، کہ با دشمنانت بود ہم ببد با دشمنانت بود ہم نشست۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں بشوئی تو دھو لے، اے خرد مند اے عقل مند، زاں دوست اس دوست سے دست ہاتھ، اے عقل مند اس دوست سے ہاتھ دھو لے، اس دوست سے ہاتھ دھو لے یعنی اس دوست سے جد الگ ہو جا۔ کس دوست سے؟ کہ با دشمنانت بود ہم نشست، کہ وہ تیرے دشمنوں کے ساتھ بھی بیٹھتا ہے۔ تو جو دوست تمہارا دشمن کے ساتھ بھی بیٹھتا ہو تمہارے، تو کہتے ہیں شیخ سعدی ایسے دوست کی دوستی سے ہاتھ دھو لے اور اسے دوستی مت کر۔ پند نصیحت: چوں در امضائے کار متردد باشی، متردد کا مطلب پسو پیش۔ فرماتے ہیں جب تم کسی کام کے کرنے میں، امضائے کار کسی کام کو کرنا، چوں در امضائے کار متردد باشی جب تم کسی کام کے کرنے میں متردد ہو یعنی پسو پیش میں ہو کہ کروں یا نہ کروں، کروں یا نہ کروں، طرف اختیار کن تو اس کام کا وہ طرف اور وہ پہلو اختیار کر کہ بے آزار تو برآیت، کہ وہ تجھ کو تکلیف پہنچائے بغیر ہی پورا ہو جائے۔ با مردم سہل گوئی دشوار مگوئی، کہتے ہیں کہ لوگوں کے ساتھ آسانی کی باتیں کرو، آسانی سے باتیں کرو، دشوار مگوئی دشواری کی باتیں مت کرو۔ بآں کے در صلح زند جنگ مجوئی، اور جو شخص صلح و امن و شانتی کا دروازہ کھٹکھٹائے، در صلح کا دروازہ، زند کھٹکھٹاتا ہے، جنگ مجوئی تو اس کے ساتھ جنگ و جدال مت تلاش کر۔ بمردم سہل گوئی دشوار مگوئی، لوگوں کے ساتھ آسان باتیں کرو، سخت اور دشوار باتیں مت کرو۔ بآں کے در صلح زند، اور وہ شخص جو کہ صلح اور امن و شانتی کا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے، جنگ مجوئی اس کے ساتھ تم جنگ کی تلاش مت کرو، اس کے ساتھ جنگ کرنا مت تلاش کرو۔